بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے ثواب اور ایمان و یقین رکھتے ہوئے راتوں کو قیام کرے، عبادات کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یوں تو عبادات کی کثرت کا تذکرہ کتب احادیث میں ملا کرتا ہے، مزید رمضان المبارک کے اندر جو نفلی عبادتوں میں سے تراویح کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ 8 رکعت کے بھی قائل ہیں، جمہور کی رائے یہی ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ 8 رکعت کے قائل ہیں وہ بھی روایت ہے، اس روایت کا تعلق تہجد کی نماز سے فرمایا گیا ہے، اور جس روایت میں وہ اس کا تذکرہ ہے 8 رکعت کا، جو بخاری شریف میں ہے، تو چونکہ وہ رمضان کی عبادت کے تعلق سے تھا، اس بنیاد پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو، جس میں سائل نے حضرت عائشہ سے آپ کے قیام لیل کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، جواب میں فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا الا 11 رکعۃ، کہ رمضان المبارک کے اندر بھی تہجد کی نماز کا آپ کا وہی حال تھا جو غیر رمضان میں تھا، یعنی جو غیر رمضان میں آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز، وہ رمضان کے اندر بھی آپ کے 11 رکعت کے پڑھنے کا معمول تھا، یعنی 8 رکعت تہجد کی نماز اور 3 رکعت وتر کی نماز۔ اور پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس روایت کو باب صلاۃ اللیل کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، نہ کہ تراویح کی نماز ہے۔ امام مسلم نے صلاۃ التراویح کے باب میں اس حدیث کو ذکر ہی نہیں فرمایا، جو خود ثبوت ہے اس بات کا ہے کہ یہ حدیث تہجد سے متعلق ہے، نہ کہ تراویح سے۔ باقی ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا گیا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز پڑھی ہے، یعنی تراویح کی نماز۔ آپ سے تراویح کے پڑھنا 1 دن 2 دن، بعض لوگوں نے کہا 1 دن آپ نے نماز پڑھی، بعض لوگوں نے کہا 2 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، بعض لوگوں نے کہا 3 دن پڑھی ہے۔ پہلے دن مجمع کم تھا، دوسرے دن مجمع زیادہ تھا، اس کے بعد تیسرے دن اور مجمع بڑھ گیا، پھر آپ نے چوتھے دن مسجد میں لوگوں کی ازدحام کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لے گئے، تو لوگوں نے صبح کو فجر کے بعد پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کے اس کثرت ازدحام کی بنیاد پر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں پیچھے رہ گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنے کا معمول رہا ہے،
اور حدیث شریف میں آیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی آپ کی سنت اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر باقاعدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی علیہ الرحمہ اور دیگر ائمہ حضرات کا بھی 20 رکعت تراویح پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ 20 رکعت پڑھنے کا چلا آ رہا ہے، اور حرمین شریفین میں آج بھی 20 رکعت نماز تراویح کا معمول ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں کے بلکہ احادیث اور علماء کبار کے معمولات اور جمہور کی رائے کی بنیاد پر 20 رکعت تراویح زیادہ قابل اعتبار ہے، اور اسی پر زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ تراویح کی 20 رکعت اس بنیاد پر ہے، ایک نقلی دلیل بھی ہے، وہ یہ کہ کل فرائض جو دن رات میں 5 فرض نمازیں ہیں، جس میں ٹوٹل فرض نمازیں 17 رکعت ہوتی ہیں، اور جو وتر کی نماز واجب ہے اس کی 3 رکعت ہے، تو 17 3 20، تو کل فرائض سمجھیے یہ واجب کا درجہ بھی فرضوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو بھی فرضوں کے درجے میں شمار کر لیا جائے تو 20 فرائض ہو گئے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو فرضوں میں جو کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کی جائیں گی، تو چونکہ یہ فرضوں کی کمی نوافل سے پوری کی جائیں گی، اس بنیاد پر یہ جو 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی تو یہ نفلیں ہوئیں، جو کبھی 20 رکعت فرضوں میں جو کمی آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان نوافل جو فرضوں کے قائم مقام ہوگا، رمضان میں نوافل فرضوں کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس کا ثواب اس فرضوں کے برابر کر کے اس کی کمی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، جو روایت میں ثابت ہے۔ اور تیسری وجہ جو مجھ ناقص کے ذہن میں آتی ہے کہ تراویح جمع ہے ترویحہ کی، اور اگر 8 رکعت تراویح پڑھی جائے گی تو اس میں ایک ترویحہ ہوگا، 9 کے کئی ترویحیں ہوں گے، اگر 2 ہوگا ترویحتین کہا جائے گا، اور کئی ترویحیں ہوں گے تو تراویح کہا جائے گا۔ تو تراویح کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں 5 ترویحیں ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویحہ ہوتا ہے جس میں کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر 2 کر کے پھر 4 رکعت پر پھر ترویحہ کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر 5 ترویحہ عقلی اعتبار سے راجع ہوا کہ تراویح کو 5 ترویحہ اس کے اندر ہے، اس وجہ سے اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ہی ترویحہ ہوتا تو اس کے لیے صرف ترویحہ پر اکتفا کر لیا جاتا، اور تراویح کا لفظ اس کے لیے اطلاق نہیں کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے تراویح کی کل 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے، جتنے نفلی عبادت کیے جائیں وہ آپ کے لیے اور بھی آپ کے ثواب کے اندر اضافہ کا باعث ہے، نہ کہ اپنے آپ کو گھٹانے کا۔ یعنی رمضان میں بابرکت مہینہ یہ سیزن ہے، جتنا ہم کمائیں گے اتنا ہمیں ملے گا، اور ہم چاہیں گے کہ بچنا 8 رکعت پڑھ کر تو اپنی عبادت کے اندر اپنے ثواب کے اندر کمی کرنا، تو وہی لوگ اس کا کر سکتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ ہم کو خوب زیادہ ملے، تو اب 20 رکعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ 20 رکعت کا ثواب آپ کو فرضوں کے برابر ملے گا، تو آپ کے لیے آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہوں گی، اس لیے 20 ہی رکعت کو ترجیح دیا جائے، نہ کہ 8 رکعت کو ترجیح دی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔